اللہ پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو آپ ابھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ابھی تک کیا علم ہے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ السمیع ہے، البصیر ہے۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ جو ملحد ہیں وہ بھی مشکلات میں اپنے سر کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر آپ کو کئی مرتبہ اللہ سے مدد مانگتے دکھائی دیں گے۔ اس لیے یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، "There is no atheist in a sinking ship"۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، "ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون"۔ کیا وہ کسی بھی چیز کے علاوہ پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی وہ خالق ہیں؟ یہ دو چیزیں بیان کی، تو کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس کائنات کے وجود میں آنے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا چار چیزوں پر ایمان ہو، اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں پرومیننٹ اور جس میں نمایاں طور پر تین صفات اور کوالٹیز ایٹریبیوٹس پائی جائیں۔ جنگلات کو پیدا کر دیا، جس کی مخلوقات کی گنتی تک کو نہیں پہچانا جا سکا۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام معاملات کو کنٹرول نہ کر رہے ہوں، اتنی وسیع یونیورس اور اس میں جو پوری کائنات کی حرکت ہے، تو کچھ مونو سیکنڈز کا بھی اگر اونچ نیچ ہو، ہیر پھیر ہو، تو یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ جو کھانا کھایا، اس کھانے میں ہم نے جو کھایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر رکھا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ روٹی، وہ بریڈ اور جو کچھ ہم نے لیا وہ زمین کے کس حصے میں پیدا ہوا، لیکن وہ ہمارے لیے تھا، ہمارے پاس ہی آیا اور ہم نے اس کو نوش کر لیا۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان تمام صفات کو مانیں گے، اور اس طرح سے مانیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور ان صفات کو ماننے میں چار چیزوں سے ہم اوائڈ کریں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی اس ایپیسوڈ سے ایک علم کی اس گہرائی میں داخل ہونے والے ہیں جو یقیناً ہمیں ایمان کی لذت سے آشنا کر دے گی، اور واقعی ہم فخر محسوس کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا، اور ہمیں اس آیت پر بھی انتہائی یقین ہوگا، اور ہم اس آیت سے لطف اندوز ہوں گے جو اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہ ہدایت نصیب کی، ایمان نصیب کیا، اور اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پا سکتے۔ اب ہم ارکان ایمان، ارکان اسلام میں سے ایک ایک کی شرح کریں گے، اور سب سے پہلے ارکان ایمان کو لیتے ہیں، اس لیے کہ حدیث جبریل میں سیدنا جبریل علیہ السلام کا سب سے پہلا سوال یہ تھا جب کہ آپ انسانی شکل میں آئے کہ اے پیغمبر اخبرنی عن الایمان، آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایمان کے جو 6 ارکان بتائے، ایمان کے سلسلے میں وہ جو 6 بنیادی باتیں اور پلرز بتائے، ان میں سب سے پہلا ہے الایمان باللہ، یعنی ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ اگر آپ اپنے آپ سے سوال کریں، جو آپ ابھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو ابھی تک کیا علم ہے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ آپ کو جو بھی علم ہے، اب کچھ مختصراً طور پر سنیے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا 4 چیزوں پر ایمان ہو، اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پختہ یقین ہو ان 7 چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہم نے اس سے پہلے ایمان کی اور شہادہ کی شرائط کے طور پر ذکر کی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے میں 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر ایمان، ایگزسٹنس آف گاڈ۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔ تیسری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان۔ اور چوتھی چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الوہیت اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت پر ایمان۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز پر بات کرتے ہیں اللہ کے وجود پر ایمان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر ایمان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح کے دلائل ہمارے سامنے رکھے۔ یہ پوری کائنات ایک دلیل ہے اللہ کے وجود پر۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے علاوہ ہر ایک انسان کی فطرت میں، اس کی انسٹنکٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ایمان کو رکھا کہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور وہ بھلے کوئی بھی کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہ کرے، تو بائی ڈیفالٹ اس میں، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی جا چکی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی خالق و مالک ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، وہ لوگ جو ملحد ہیں، وہ بھی مشکلات میں اپنے سر کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر آپ کو کئی مرتبہ اللہ سے مدد مانگتے دکھائی دیں گے۔ اس لیے یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے "There is no atheist in a sinking ship" کہ ڈوبتے ہوئے جہاز میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ سب لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کے سلسلے میں یہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ انسانوں میں رکھی، یہ اس ایمان پر بندے کو ابھارنے میں اور اس کے بارے میں مزید جاننے میں مدد دیتی ہے۔ اس لیے ہر ایک سلیم الفطرت شخص جس نے اپنی اس فطرت کو مسخ نہ کر لیا ہو یا اس کو خراب نہ کر لیا ہو، وہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جب سنے گا اور وہ دلائل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ان پر آئے گا، تو وہ اللہ پر ایمان رکھے گا۔ اور اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان کے سلسلے میں دوسری دلیل ہے عقلی دلیل، ریشنل دلیل۔ اور وہ ریشنل اور لاجیکل ایویڈنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے کہ یہ پوری کائنات کیسے وجود میں آ گئی۔ 3 اس کی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سورۃ طور میں ذکر کیا۔ سورۃ الطور میں اللہ تعالیٰ نے یہ ریشنل اور لاجیکل ایویڈنس ہمیں بتایا، اور وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی بھی چیز کے علاوہ پیدا کر دیے گئے یا وہ خود ہی وہ خالق ہیں؟ یہ 2 چیزیں بیان کی، تو کتنی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس کائنات کے وجود میں آنے میں، اور اس ساری چیزیں جو بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، یا تو ان تمام چیزوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا اور اس کو کوئی معمولی سی بھی عقل رکھنے والا شخص تسلیم نہیں کرتا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ چیزیں خود بخود اچانک وجود میں آ گئیں، اس کو بھی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ یہ خود بخود وجود میں آنا اور اتنا اس کائنات کا پیچیدہ نظام، اتنی کمپلیکیشنز، اور انسان کا اپنا وجود، اور انسان کے اندر جو اتنے سسٹمز ہیں، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو ایک اسمال یونیورس کہا گیا، کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک چیز اتفاقاً خود بخود وجود میں آئے اور اتنی بہترین طریقے سے کام کر رہی ہو۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بغیر کسی کریٹر کے وجود میں آ گئیں؟ آپ کا یوں سننا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ مجھے دنیا کے کس حصے میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ میں دنیا کے کس حصے میں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہوں۔ میری تصویر آپ کے پاس آ رہی ہے، اس میں کیمرہ انوالو ہے، میری ساؤنڈ، میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے، اس میں یہ انسٹرومنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کیا اتفاق سے وجود میں آ سکتی ہیں؟ یہ تمام چیزیں کیا خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتی ہیں؟ تو یہ چھوٹی سی چیزیں، یہ کیمرہ اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں جب نہ خود بخود وجود میں آ سکتی ہیں، نہ اپنے آپ کو پیدا کر سکتی ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ وسیع، اس سے کہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ، اور ان سے کہیں زیادہ پرفیکٹ یہ پوری کائنات کیسے ایک خالق کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے؟ آخری پاسبلٹی ہے کہ اس پوری کائنات کو کسی ایسی ذات نے پیدا کیا ہو، جو ذات پوری طرح سے علم رکھنے والی، پوری طرح سے قدرت رکھنے والی، پوری طرح سے ہر چیز سے باخبر، اور پوری طرح سے وہ علم اور حکمت والی ہے، آل وائز ہے وہ، اور ہر طرح کا نالج اور علم اس کے پاس ہے، اور ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کے یہ دلائل، یہ قرآن کریم میں بیان کیے جانے والے دیگر دلائل کے علاوہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کے سلسلے میں دوسری چیز وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔ ربوبیت کس کو کہتے ہیں؟ ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ اکیلا، واحد اور یکتا رب ہے۔ رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں پرومیننٹ اور جس میں نمایاں طور پر 3 صفات اور کوالٹیز، ایٹریبیوٹس پائی جائیں۔
نمبر 1 وہ خالق ہو، نمبر 2 وہ مالک ہو، نمبر 3 وہ مدبر ہو، یعنی افیئرس کو کنٹرول کرنے والا ہو، کریٹر ہو، اور اس کے بعد وہ آنر ہو، اور اس کے بعد وہ کنٹرولر ہو، تمام جو دنیا میں چل رہا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ چیز جاننا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں اضافے کا باعث ہے اور ایمان کی تازگی کا باعث ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رب ہونا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پوری کائنات کو، ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری طرح سے ان تمام چیزوں کے آنر ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہر طرح کا اختیار رکھتے ہیں، پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی کائنات بنا دی ہے کہ جس کو ابھی پوری طرح سے آبزرو بھی نہیں کیا جا سکا، یہ جو انسان کو پیدا کر دیا، جس کے جسم میں چلنے والے نظام ابھی تک پوری طرح سے ایکسپلور نہیں کیا جا سکے، جس اللہ نے سمندر کو پیدا کر دیا جس کی گہرائیوں کو ماپا نہیں جا سکا، جس اللہ نے اس زمین پر جنگلات کو پیدا کر دیا جس کی مخلوقات کی گنتی تک کو نہیں پہچانا جا سکا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مخلوقات کے تمام معاملات کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام معاملات کو کنٹرول نہ کر رہے ہوں تو یہ اتنی وسیع کائنات، اتنی وسیع یونیورس، اور اس میں جو پوری کائنات کی حرکت ہے، تو کچھ مونو سیکنڈز کا بھی اگر اونچ نیچ ہو، ہیر پھیر ہو، تو یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق بھی ہیں، مالک بھی ہیں اور مدبر بھی ہیں، یعنی تمام چیزوں کے معاملات کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ اس کی مثال ہم اپنے انسان ہونے کے اعتبار سے لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، خالق ہیں، یعنی اللہ کا رب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پورے جسم کو پیدا کیا، اور اس جسم میں موجود ہر نظام، سسٹم، ایک ایک وین کو اور بلڈ میں موجود ایک ایک سیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوری طرح سے اس پورے نظام اور انسان کے پورے جسم پر پوری طرح سے قدرت رکھتے ہیں، کب کوئی کہاں پیدا ہوگا، اور انسان کے قوا، انسان کی صلاحیتیں کب کہاں تک کیسے اس کا ساتھ دیں گی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے اس کے لیے تدبیر کرتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں رہ سکے، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے آنر ہیں ہمارے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح سے کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے تمام افیئرس کو، ہمارے تمام معاملات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں۔ کیسے؟ ہم میں سے کون کب کہاں پیدا ہوگا، کہاں اس کا بچپن گزرے گا، جوانی گزرے گی، کہاں اس کی عمر گزرے گی جتنی بھی ہے، اور کب کہاں کیسے وہ دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، اور پھر کب کہاں سے کس طرح سے کس وقت پر دوبارہ سے اس کو اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اس دوران جتنے بھی اس کے معاملات ہیں، اس کے رزق کے معاملات، اس کے رشتے ناتے کے معاملات، اس کے قد کاٹ کے معاملات، اس کی خوشی اور غم کے معاملات، یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ترتیب لگا رکھی۔ ہم نے ابھی لاسٹ جو میل لیا، جو کھانا کھایا، اس کھانے میں ہم نے جو کھایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر رکھا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ روٹی، وہ بریڈ اور جو کچھ ہم نے لیا وہ زمین کے کس حصے میں پیدا ہوا، لیکن وہ ہمارے لیے تھا، ہمارے پاس ہی آیا اور ہم نے اس کو نوش کر لیا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیزوں کو ترتیب لگا رکھا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت پر ایمان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مالک ہونے میں اکیلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مدبر ہونے میں اکیلے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے سلسلے میں تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے نام اور اپنی صفات، اپنے نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس جو خود بیان کیا قرآن کریم میں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کو بیان کیا، ہم ان پر پوری طرح سے ایمان لائیں اور ان میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ کریں۔ اور وہ پوری طرح سے ایمان ہم کیسے لائیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اپنے بارے میں، جتنی بھی اپنی صفات کو بیان کیا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا چہرہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ ہوں، یا کوئی بھی چیز، اور دوسری صفات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اللہ تبارک وتعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک وتعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، ان تمام چیزوں کو ہم مانیں گے، دل و جان سے تسلیم کریں گے، اور ان میں
کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز اعتقادی طور پر نہیں اپنے دل میں لائیں گے جو ایمان کے خلاف ہوں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان تمام صفات کو مانیں گے اور اس طرح سے مانیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور ان صفات کو ماننے میں 4 چیزوں سے ہم اوائڈ کریں گے، 4 چیزوں سے ہم پرہیز کریں گے، 4 چیزوں سے ہم بچیں گے۔ سب سے پہلی چیز، تحریف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفت بھی، اپنا جو نام بھی بیان کیا خود قرآن کریم میں اپنے الفاظ میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم اس کا کوئی ایسا معنی نہیں کریں گے جو معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نہیں ہے، بلکہ جو بھی بیان کیا گیا اس کو اپنی اصل پر، اپنے ظاہر پر ہم مانیں گے، تحریف اس میں نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پر تعطیل نہیں کریں گے۔ تعطیل کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفات نہیں ہے، حاشا وکلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے بہت بلند و بالا ہے۔ نمبر 3، ہم ان صفات کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی تمثیل اور ریزیمبلنس نہیں کریں گے۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اگر ہاتھ ہیں تو وہ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الشورى میں آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ السمیع ہے، البصیر ہے۔ کیا مطلب؟ سمیع اور بصیر تو انسان بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا السمیع ہونا، اللہ کا البصیر ہونا، یہ کسی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کے تمام ایسی ہیں جو کسی کے ساتھ ریزیمبلنس نہیں رکھتی، وہ اکیلا یکتا ہے، اس کی یہ تمام کی تمام صفات بہت اعلیٰ، بلند و بالا اور بغیر کسی حد کے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جس چیز سے ہم اوائڈ کریں گے اور پرہیز کریں گے اللہ کی صفات اور ناموں پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں، وہ ہے تکییف۔ تکییف کا مطلب ہے کیفیت بیان کرنا، کہ یہ بیان کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت کیسی ہوگی۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہوں گے، کوئی بھی چیز ہم اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق کسی بھی چیز، کسی بھی صفت کو کوئی بھی بندہ اپنے علم کے ذریعے سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کبھی بھی علم کے اس حد تک نہیں پہنچ سکتے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی اس حقیقت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی ان پوری حقیقت کا ادراک کر سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری کائنات کا پوری طرح سے ادراک رکھتے ہیں، لیکن کوئی انسان کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو ان تمام چیزوں سے نکل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ کے ایٹریبیوٹس پر ان کو سمجھ کر ان پر ایمان رکھنا بندے کے ایمان کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنا مضبوط کر دیتا ہے، انسان کی پرسنالٹی کو اتنا ڈیولپ کر دیتا ہے، انسان کو اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنا توکل، اتنا ایمان اور اس قدر شجاعت اور بہادری نصیب کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لانے کے سلسلے میں چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر طرح کی عبادت کے لائق ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ اللہ کی عبادت انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی تعظیم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ 2 کیفیات کا ہونا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ضروری ہے، اور یہ اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا الہ اور معبود ماننا، یہ تمام چیزوں کا ماحصل ہے، تمام چیزوں کا نتیجہ ہے، تمام تعلیمات کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اکیلا معبود تسلیم کیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے سلسلے میں پچھلی جو تینوں چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان، یہ تینوں چیزیں ہمیں اس بات پر کھڑا کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ یہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے انبیاء اور رسول کو مبعوث کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانبیاء میں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے تمام انبیاء
اور رسول کی طرف آپ سے پہلے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انسانوں کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الذاریات میں آیت نمبر 56 میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ کا نام ہے۔ تو انسان کی تخلیق، کائنات کی تخلیق، انبیاء اور رسل کے مبعوث کیے جانے کے پیچھے جو مقصد ہے، ان ساری چیزوں میں یہی الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یہی لا الہ الا اللہ اس دنیا کے اور اس کائنات کے قیام کا باعث ہے اور وجہ ہے۔ جب یہ ختم ہوگی، وہ شخص جو آخری لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھنے والا دنیا سے اٹھے گا تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ آئیے اس لا الہ الا اللہ کو سیکھیں اور اس پر اپنے آپ کو قائم کر لیں کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پوری طرح سے، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ عبادت ہوگی، اس طرح جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ آئیے اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اللہ پر ایمان لانا سیکھیں۔ جزاکم اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔